حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، جو نماز ترک کرتا ہے، قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا۔ کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہے۔ کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس میں دشمنان خدا کھڑے ہوں، دشمنان رسول کھڑے ہوں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، کیا یہ گوارا کر سکتی ہے؟ حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جائے، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا، یہ دنیا پر اس کو سزائیں، چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو، اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا، اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے، اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں، ایک قبر تنگ کر دی جائے حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر، دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی، اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا، اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے، اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی، ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا، حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا، ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار، تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ساتھیاؤ، میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے اس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ، یہ دوستی کا حق ہے، اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے،